ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں آخری رسول کا امتی بنایا. اللہ نے آپ کو سب سے جدا پیدا کیا، سب سے الگ پیدا کیا. آپ ظاہر تو ہوئے 12 اپریل 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کے واقعہ جس سال ہوا تھا، چونکہ اس وقت کیلنڈر نہیں تھا تو 12 ربیع الاول اور عام الفیل کہتے ہیں. لیکن ہمارے آج کے کیلنڈر کے لحاظ سے 22 اپریل اور 571 عیسوی، اور ہندی بکرما جیت کے کیلنڈر کے لحاظ سے 1 جیٹھ 628 بکرمی، اور پیر کے دن صبح کے 4:20. یہ میرا اضافہ ہے، صبح کے 4:20 کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو وہ 4:20 تھی. اب تو کیلنڈر چھپ گئے ہیں تو پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو یہ میں اضافے کے طور پر. ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، تاریخ بیدار ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے، بڑے دنیا داروں کے لیے، لیکن ایک یتیم بچہ پیدا ہو اور اس کے لیے تاریخ ایسی بیدار ہو کہ ان کے ایک ایک پل اور گھڑی کو لکھوا کے آج میں آپ کو 1446 سال کے بعد بتا رہا ہوں. یہ میرے رب کا نظام بنا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر. اور مکمل کتابی جواب ہے 40 سال 6 ماہ اور 10 دن، اور پیر کی رات کو نصف اللیل کے بعد آپ پر جبریل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی. لیکن آپ نے کیا عجب جواب دیا، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں بنی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. ایسی نبوت، ایسا وجود کسی کے لیے نہیں. اور پھر ایک حدیث اور سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے پیدائش کائنات، اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، تو وہ کتنے سال پہلے ہے شریعت میں اس کا کوئی جواب نہیں. سائنسدانوں کی بات ہے کہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات کو اللہ نے وجود بخشا. تو اس دھماکے سے 1000 سال پہلے جب نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ 7 آسمان، نہ 7 زمینیں، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جن، نہ انسان، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ برف، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے. اور اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے. بلکہ ساری آسمانی کتابیں اور کتابچے ان کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ نے تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں. آپ جس میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میری زبان سے آپ نکل رہا ہے.
جب میں کسی اس کے لیے بات کروں گا جو یہاں موجود نہیں تو میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کروں گا، وہ کہ وہ آپ کے وائس چانسلر نہیں آئے، آپ کے پرنسپل موجود ہیں۔ یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے انہو ہوتا تو ہوتا وہ جو میرے رسول آئیں گے، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ میرے رسول ہیں، کہ سامنے کوئی شخصیت ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو روح محمد بن چکی تھی۔ اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ہر نبی کا ایک نام ہے، آدم ہے، شیس ہے، ادریس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، یوشع ہے، عیسیٰ ہے، ادریس ہے، وہ یونس ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، دانیال ہے، شعیع ہے، یہ سب لوط ہے۔ یہ ایک ہر نبی کا ایک نام، لیکن میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا، یہ دلائل اصفہانی کی روایت ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ یہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جو گود کا بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مثلاً خورشید یا اسلم یا اکرم یا کوئی رکھ لو، تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ صرف نام پہ گزارا نہیں کرتی، ہائے میرا اسلم، ہائے میرا اسلم، وہ کہتی ہائے میرا چاند، ہائے میرا تارا، ہائے میرا لڈو، لڑکی ہو تو ہائے میری برفی، ہائے میرا جگر، مسلی دا پتر بھی بتاندہ ہائے میرا چاند تارا۔ تو مسلی عام طور پہ بیچارے کالے ٹٹ ہوتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے محبت کا راس نہیں ہو رہی، پاس نہیں ہو رہی، تو پھر اس محبت کو نکالنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا دل، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ، تاکہ وہ محبت کا جو بہاؤ ہے وہ خارج ہو جائے۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ صرف محمد سے وہ ادا نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، قاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں۔ 10 نام رکھے، اور اس میں یہ 2 ناموں کی عجیب بات ہے، فاتح ہیں، خاتم ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اخیر کرنے والے ہیں۔ جو پہل کرے وہ اخیر کیسے کرے گا؟ جو اخیر کرے وہ پہل کیسے کرے گا؟ یہ 2 متضاد نام آپ کے اللہ نے رکھے ہیں، تو اس حدیث سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پہل آپ سے ہوئی کہ کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی روح کو پیدا کیا، اور آپ سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نہیں آئے گا، تو خاتم بھی آپ ہیں، فاتح بھی آپ ہیں، طٰہٰ بھی آپ ہیں، یاسین بھی آپ ہیں۔ تو آپ رب نے میرے نبی کا نام رکھا یاسین۔ تو اب سنو دوبارہ، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو ایک یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی، تو اس کی رفتار سست تھی،
وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں انہوں پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آئے گا؟ کہا چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو گئی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگیں حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے،
لیکن گھبرائے ہوئے تھے. اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا. ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامد ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے. کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے. 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں. وہاں ایک راہب تھا بحیرہ. جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے. کہا آپ کی کل دعوت ہے. انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا. اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا. جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں. کہا نہیں کوئی کم ہے. کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا. تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہاں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ. تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے. جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے. آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی. دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا. تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا. تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا. کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے. کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے. تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے. پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی. تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے. تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا. تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا شامی سردار کو. وہ مر گیا تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے. اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے. تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر. اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا. پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہا کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ. چلے گئے. وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں. کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں. کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے. تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی. حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق تا نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرن آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو. وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو لکھ دے، چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے. تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجے اور اس کو کچھ نہ کہا جائے. اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیے. پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی
تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی ویکھی ہے، تسی نہیں ویکھی ہیں؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے وہ۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے کاد الحلیم ان یکون نبیہ، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے، پھر تجھے نبی مانوں گا۔ اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا۔ مویا تا بندہ نہیں بلیندا گو کتھو بولنا ہے، این کھلوتا ہے، ایسے کہو یہ تیری نبوت کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا ضب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اذ زاغت الابصار۔ کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، سبحان۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر اینج ہو گیا، اسے گلا بھی اے تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول رہی ہے، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی،
اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے لگے گو کلمہ پڑھ گئی، ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ رستم بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، روشنی میں سفر طے کرو، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے عربوں کو اتنا پیسہ دیا کہ دنیا میں آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں دی، اور وہ ذلیل ترین مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اچھی گاڑی ہونا اور چار چار شادیاں کرنا اور بڑے بڑے محل بنانا، اس کا نام عزت نہیں ہے، آزادی کا نام عزت۔ ہماری میٹرک کی کتاب میں ایک کہانی تھی، انگریزی کی ایک بڑی کتاب ہوتی تھی، ایک چھوٹی ہوتی تھی، تو اس میں کہانی تھی ایک شہری کتا سیر کرنے جنگل جاتا تھا، تو وہاں اس کی جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔ اب جنگلی کتا میں سکا سڑیا جا، شہری کتا دیاں وکھیاں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا یار تو کی کھانا ہے؟ مطلب میں دودھ پینا، میں گوشت کھانا، پراٹھے کھانا۔ مطلب یار میں نے تو سکی ہڈی بھی نہیں لبھی، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاواں پیواں، کوئی میری پسلیاں بھی بھری جاویں۔ کہنے ہاں آؤ چلو، وہ اس کو لے کے چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو سورج کی روشنی آئی تو اس نے دیکھا اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ان دو انگریزی کی کتابوں میں بھائی یہ ایک کہانی یاد ہے حرف بحرف۔ تو وہ کہنے لگے یار اے کی ہے کہ یہ پٹا ہے، کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ نوکری کا پٹا ہے، غلامی کا پٹا ہے۔ میں ایک بندے کا نوکر ہوں، غلام ہوں، پیرا دیتا ہوں، پھر وہ مجھے دودھ پلاتا ہے، مجھے گوشت کھلاتا ہے۔ یہ پراٹھے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پراٹھے کھلاتا ہے، انڈے کھلاتا ہے۔ تو وہ جنگلی کتے نے نا کہا بھائی تیرے پراٹھے تجھے مبارک، اور میری آزادی کی بھوک مجھے مبارک، میں آزاد رہ کر بھوکا رہوں، یہ مجھے پسند ہے غلامی کے گوشت اور دودھ سے، تو جا مجھے میری آزادی مبارک۔ ہم آزاد نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، آزاد نہیں ہیں، سب یہود و نصارہ کے ہم غلام ہیں، اور ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ نوکر ہیں ان کے،
یہ ان کا دم بھرتے ہیں، یہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی وجول الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا۔ تو صرف اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر ذلت کی چادر چڑھا دی۔ عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکومت کے حکمران حکومت کے خزانے کو لوٹیں گے، کب میرے نبی نے بات کی تھی، والامانۃ مغنما، جب امانت ہڑپ کی دی جائے گی، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ابھی سب کچھ تھا اور دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے کھینچ لی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تم سے ہٹا دی جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، بچیوں، میرے نبی نے مکمل ایک زندگی بتائی ہے، اور آپ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتے ہو، لیکن میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہا، آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ رہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر سے غافل ہوں، ادھر سے غافل ہوں۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز میں، چل رہے ہیں اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ کے کھڑے ہو۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پہلے آگے گئے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر واپس ہٹے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ تو پچھلوں کو تو نہیں پتہ چلا، اگلی صف والوں نے دیکھا کہ آج کی کیتا اللہ دے نبی نے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک دم سارے بولے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کبھی نہیں کی نماز۔ آپ نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ اب جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور عرش پر جا کر اس کی چھت پڑتی ہے۔ تو آج تک تو پہلا آسمان ہی نہیں دیکھا جا سکا، وہ کیا نظر تھی جو 7 آسمان چیر کر جنت کو دیکھ لے۔ اور کہا انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، وہ میں نے گچھے دیکھے تو میں چلنا شروع ہو گیا اور قریب ہو گیا، تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے جھٹلاؤ گے؟ ساری ہمارے پیشے وہ صرف پیسے کو خدا بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ 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 پیسہ۔ تم اس ڈاکٹر کو کامیاب سمجھتے ہو جس کا کلینک چل جائے، جس کی پریکٹس چل جائے، جس کے مریض بڑھ جائیں، وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے۔ تاجر اس سے بڑا سمجھتے ہیں جس کا کاروبار چل جائے، سیاستدانوں سے بڑا سمجھتے ہیں جو حکومت میں کوئی عہدہ حاصل کر لے۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی طاقتور ہے کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر ایک دم میں نے جہنم دیکھی، تو پھر اس کے ڈر سے میں پیچھے ہٹتے 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 اخیر میں مصلی کے کنارے پر آ گیا۔ اور پھر آپ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے سننے کی طاقت سنو۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا، آپ نے کہا جبریل بھی پاس کھڑے تھے، یہ دھماکہ کیسا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا، اس کے کھلنے کا یہ دھماکہ ہے جو میرے نبی نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سنا۔ جن کے سننے کی طاقت ایسی ہو، جن کے دیکھنے کی طاقت ایسی ہو، اور یہ بہت چھوٹی چیز میں نے بتائی ہے، میرے نبی نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے یوں دیکھا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار تک کرا، اللہ نے کہا موسیٰ کوئی نہیں ہونا،
کہا نہیں میں کرنا ہے، میں تھوڑا یا کرا۔ کہا اچھا پھر میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، تو بھی دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ اور میرے محبوب آپ کے نبی ایسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پردے ہٹا کے آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، آپ نے عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول، لا الہ الا اللہ، ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو نئی تختی لگ گئی، شیس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر ادریس کا نام آ گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، پھر نوح کا نام ہو گیا، چلتے چلتے عیسیٰ کا نام آیا، ٹرانسفر ہو گیا، جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ نے ایسا برابری کی، اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 حرف ہیں، احمد میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، احمد پہ کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ بنایا محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی عزت پانی ہے میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، تو اپنے اللہ کے نبی کی غلامی سیکھ لو، اپنے نبی کے طریقے پر آنا سیکھ لو۔ ابھی تو تم میں بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئے، کتنی ہمارے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جو وہاں سے ڈگری لے کر آئے وہ بڑا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے۔ اور تمہیں اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا، تمہاری دعا سے مریض شفا یاب ہو جائیں گے، تمہیں دعا کی طاقت اللہ نے دی ہے جو کسی غیر مسلم کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی دعا کو دعا جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے جو عورتوں کے لیے الگ بتایا، مردوں کے لیے الگ بتایا، اور موت تک کی زندگی ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتا رہا ہوں، ایک حدیث بتا رہا ہوں۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، عفت فی طعمت، اپنا رزق حلال رکھنا، اپنے رزق کو حرام نہ کرنا۔ آپ لوگ ڈاکٹر ہو، مریض کو کسٹمر نہ سمجھو، ہمارے ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھتے ہیں، گاہک آ گیا۔ جب میں نے چھوڑی تھی میڈیکل لائن اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی، گالی 70 کی دہائی میں، اور پھر ہمارے لوکل ہم ذمہ دار ہیں جو جنگلی بالکل لڑائی مار کٹائی،
ہمارے پورے علاقے کے بڑے زمینداروں نے چور رکھے ہوتے تھے، اور وہ چوری بھوک کی نہیں ہوتی تھی، وہ چوری اس وقت قتل کا نہیں تھا رواج، وہ تھا چوری کرواتے تھے جس سے کہ زمیندار کو ذلت ہو۔ تو چور رکھے ہوتے تھے جو چوریاں کرواتے تھے، اور یہ بڑے فخر سے ہوتی تھیں کہ فلانے دی اسی مجھ چھڑوا دیتی تھے، فلانے دا اٹھ چھڑوا دیتا۔ تو ایسے ماحول میں مولوی ایک کمی تھا اور ڈاکٹر ایک بڑا خوبصورت نام تھا، کیونکہ وہ اس زمانے کے ڈاکٹر کاروباری نہیں تھے، وہ صرف پیسے کا پجاری نہیں تھے، وہ مریض کو مریض سمجھتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں سمجھتے، اسے اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں، گاہک سمجھتے ہیں۔ تو برکت ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ مریض کو مریض سمجھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ ہمارے دادے کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادے کا بہت بڑا نام تھا ملتان کے علاقے میں، تو انہوں نے تو بڑی اپنی ذلت سمجھی، انہوں نے کھوجی ہوتے تھے اس وقت، وہ کھوجی لیے اور اس کچی سڑکیں چلتے 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 ڈیرہ غازی خان تک قدموں کے نشان، پھر آگے چوٹی لغاریوں کی، وہاں تک قدموں کے نشان، آگے ایک لغاری سردار کے ڈیرے پر وہ ہمارے دادا کا اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اٹھ ساڈا ہے، اسی دے قدماں تے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے تو چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کیتی۔ پھر کہنے لگا کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی تلمبے چو آئے۔ تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میں وہ بیٹا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو جفا ڈالا، کہنے لگا تیرے پیو دا میرے اتنے احسان ہے، میں نے ایک باری تلمبے پولیس نپ لیا، تو میں نے پوچھا کہ یہاں کس کی چلتی ہے تھانے میں، سپاہیوں سے پوچھا، ان کا یہاں میاں گانے کی چلتی ہے، نام تو غلام محمد تھا، گانا زیور کو کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے گانا مشہور تھے، تو اس نے ان کو ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھجوایا، وہ آئے، ان سے کہنے لگا کہ کام تو میرا یہی ہوئی ہے چوریاں، لیکن میں تیرے علاقے چوری نہیں کی تھی، میری جان چھڑا دی۔ انہوں نے تھانے دار سے کہا، اس نے چھوڑ دیا، تو کہا اے اٹھ اپنا بھی لے جا، تے اے ایک میری طرف ہدیہ بھی لے جا۔ تو یہ ماحول تھا اس وقت، اس میں میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، وہ تو دھماکہ ہو گیا، وہ جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہمارے تلمبے میں ایک بہت غریب خاندان تھا، اس سے ایک لڑکا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے والد ہمیشہ کہتے ویکھیا ہی ڈاکٹر معین نو، غریباں دا چھوڑ آئی، اج کیڈا نا ہے وہ، تو مولوی بن گیا، تینوں کہیں پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کروں کی ہیں؟ اور آخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کے مجھے 23 نومبر 1972 کو گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنا نیچے تھا یہ مولوی کا تصور۔ لیکن میرے عزیزوں، میری بچیوں، اللہ کی قسم، نبی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اسے سیکھو، میرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، سیکھو سیکھو۔ میں برکت کے لیے اللہ کے نبی کا نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نسب پورا لکھا ہوا ہے، 1874 میں جو انگریزوں نے بندوبست کیا تھا اس سے لے کر مجھ تک، باقی اس سے اوپر تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے، وہ کوئی 20 نام بنتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کوشش بھی کی، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس آخری نام مراد یاد ہے مجھے۔ میرے نبی کے نسب نامے میں 80 نام آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کا اس کے علاوہ کسی کا کوئی نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اور میرے نبی کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم ایسے پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لیکن میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم کا میں نے آپ کو ابھی مصداق بتا دیا کہ میرے اللہ نے کہا تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا نسب ہے کسی کا؟ پھر من انفسکم، تم میں تو پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی حسین ہے؟ ایسا کوئی حسین ہے؟ ایک بدو عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ اب ذرا الفاظ کا ردم اور اس کے موسیقی کا خیال کرنا، آپ کو ترجمہ بعد میں سناؤں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہا و ان سکت علاہ الوقار۔ الفاظ کا ردم سمجھ میں ہے؟ کیا خوبصورت، کیا کہا؟ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ظاہر الوداع ابلج الوجه، روشن چمکتا چوڑا چہرہ، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، لم تزر بہ سعلا، سکا سڑا ہوا نہیں تھا۔ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مولوی اور ڈاکٹر کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو بہت بری بات، جو اوروں کو نسخے لکھ کے دے رہا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو ویسے ہی ملنے گیا تو باہر پورا کمرہ ان کا بھرا ہوا تھا مریضوں سے، تو اندر مریض دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہ مولانا تبلیغی آدمی ہیں، مجھے آ کے تبلیغ کریں گے، تو بٹھایا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، تو وہ خود ہی باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو میں کبھی ڈاکٹر کو دیکھوں کبھی مریضوں کو دیکھوں، ایڈا دا پیٹ، میں دل چاکھیا بے وقوفا، تو اپنا علاج پہلے کر، تو مریضاں دا علاج کردا پیا، ایتھے پیٹ نکلیا ہے، اور مولوی کا پیٹ نکلا ہوا ہو ممبر پہ بیٹھے، اور یہ عورت کا چلو ایک تو ویسے پیٹ نکلتا پر ویسے پیٹ اس کا نکل جائے تو وہ بھی بہت عیب کی بات۔ میرے نبی کا ایسے سینہ اور پیٹ تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا آپ کا، یوں کر کے باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ اکثر من المشذب، آپ فخم مخفم، انتہائی بارو اور انتہائی خوبصورت تھے، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، عظیم الحامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال تھے، زیادہ تر یہاں تک بھی آئے، یہاں تک بھی آئے، لیکن عام
پوری زندگی میں یہاں تک بال تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی ویسی کنگھی فرما لیتے تھے، اور جب کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور سر سے پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں ایسے کمان کی طرح گول تھیں جیسے یہ بچیاں وہ سرمے سے ایسے لمبی بناتی ہیں پھر یہاں تک لے کر آتی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہ بیچاری جن کے ہوتی ہیں وہ لیزر کرواتی رہتی ہیں کہ یہ بال ختم ہو جائیں، تو میرے نبی کے بغیر لیزر کے یہاں بال نہیں تھے، اور ایسے خوبصورت بھووں نے آپ کی آنکھوں کا سارا ایسے گھیرے میں آنکھوں کو لیا ہوا تھا، اور ادعج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، لمبی آنکھ تھی، احور، یہ پتلی سیاہ تھی، سفیدی انتہائی سفید تھی، اور اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور ابرک، اور انتہائی چمکدار آپ کی آنکھ تھی، اور انجل، اور انتہائی نورانی آنکھ تھی، اور اشفارہ وطف، اور آپ کے یہ جو ابرو تھے بہت لمبے، جیسے یہ بچیاں نہیں لگا لیتی ہیں مصنوعی، وہ صاف پتہ لگتا ہے مصنوعی لگوایا ہے، تو نہ لگایا کرو، کوڑی لگ دی ہو۔ جو اللہ نے دیے ہیں اسی پہ گزارا کرو۔ تو میرے نبی کے ایسے لمبے ابرو تھے، لمبے اور موٹے، جس سے آنکھ خوبصورت ہو جاتی، قدرتی ہوں پھر تو آنکھ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن تسی اتے کوئی شاید ٹھوک دے ہو تو صاف پتہ لگے گا بھی 2 نمبری کیتی ہوئی۔ اور میرے نبی کی آنکھ ویسی ہی چمکتی تھی، تم بچیاں لینس لگا کے اس کو چمکدار بناتی ہو، پتہ لگ جاندہ ہے۔ ہاں، جنت میں اللہ تمہیں آنکھ دے گا کہ یہ جو تمہارے ابرو ہیں، کبھی عقاب کو دیکھا ہے ایسے پر پھیلاتے ہوئے؟ اتنے بڑے ابرو ہوں گے آنکھ کے، اتنے قد کے ساتھ نہیں، اتنے قد میں تو تمہارے آنکھوں کے بال ہی تمہیں چھپا لیں گے۔ جنت میں اللہ قد دے گا حضرت آدم علیہ السلام والا۔ آپ نے حضرت یوسف کا تو سنا ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ان سے حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کسی عورت کو بھی نہیں بنایا۔ تو دونوں میاں بیوی 130 فٹ کے تھے، 130 فٹ کے تھے۔ تو جب اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو یہ قد دوبارہ 130 فٹ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا جو مولانا صاحب ہمیں تو یہ قد ٹھیک ہے، اتنا لمبا قد لے کے ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ، تو گیا 5.5 فٹ، تجھے تو وہ جیب میں ڈال لے گی، اس کو پوڑی لگا کے ملے گا جا کے، 130 فٹ کی پوڑی بنائے گا جس پر چڑھ کے اس کو جا کے تو گلے لگائے گا۔ اور میں نے کہا ہمارا اصل قد ہی 130 فٹ ہے، یہ تو ہم گھستے ہم ٹائم کے پیسج کے ساتھ ہم چھوٹے قدوں کے ہو گئے، آگے چل کے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ مراسی بڑی نازک قوم ہے، وہ کہاں کام کرتے ہیں، وہ تو خالی منہ کی کھٹی کھاتے ہیں۔ وہ اس کو مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا۔ جب صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا غائب تھا، چور لے گئے، اسے گلے بھی مارے گئے۔ وہ بھاگتے گیا، اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر آیا، وہ گھوڑا کے دے، اسے کہ صحیح ہے کھلوتا ہے، اسے کہ نامراد فٹے منہ تیرا، یہ تو خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تو گھس 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 کے تو صحیح اڑ بن گیا، خرگوش بن گیا۔ تو اللہ جنت میں 130 فٹ قد بنائے گا، اور سر کے بال یہاں سے چل کر اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، 130 فٹ بال ہوں گے، اور اس میں تمہارے تو جوئیں نکلتی ہیں سروں سے، وہاں موتی ہوں گے، یاقوت ہوں گے، زمرد ہوں گے ایسے،
اور یہاں شادی پہ وہ جو بناتی ہیں وہ چوڑا سا پتہ نہیں اس کو لہنگا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کو پھر وہ اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لباس جو پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اسے اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، آپ کو نہیں ایسے اٹھا کے چلنا پڑے گا۔ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اور 100 جوڑے ہر ایمان والے مرد عورت کو اللہ پہنائے گا، 100 جوڑے۔ اچھا 100 جوڑے اگر خود پہننے پڑ گئے تو مر گیا نا، 1 تے 2 3 تے 4 تو مٹھ ہی رہ گئے، اور جب اتارنے ہوں تو پھر ریورس، تو کیا ہوگا؟ آپ صرف ارادہ کریں گی کہ کپڑے بدلوں، ایک نور کی چمک اٹھے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کے زیب تن ہوں گے۔ کوئی لانڈری نہیں ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں ہے، کوئی الماری نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، ہر چیز سے پاک۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کے صدقے کی وجہ سے، اور ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرما دے گا۔ تو وہ زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آنکھیں بنائی ایسے خوبصورت، جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، باقی کوئی۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، اشم، ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، سرخ، آپ تو وہ لگاتے ہو نا لپسٹک، آپ کے ہونٹ ویسے ہی خون کی وجہ سے سرخ، اشنب، آپ کے دانت ایسے گولائی میں تھے، یا بیچاری کتنے لڑکے لڑکیوں نے وہ یہاں لگایا ہوتا ہے جو دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ایسے گولائی میں تھے، اور مفلج، ان دانتوں میں تھوڑا خلا تھا، یہ براق الثنایا، اور اتنے روشن تھے جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سبحان اللہ۔ اور گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، رحب الروحہ، ہتھیلی چوڑی تھی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور تنگ ہتھیلی ویکھو نہیں، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ علم کیافہ والوں کی بات ہے، کوئی شریعت کی بات نہیں، کہ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کی چوڑی ہتھیلی تھی، اور آپ کی انگلیاں سائل الاطراف، ایسے لمبی اور سیدھی تھی، جیسے میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ویسے بالکل سیدھی تھی، اور سیدھا قد تھا، سیدھا بالکل، ذرا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مسیح القدمین، ایسے چمکتے تھے آپ کے پاؤں جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور سریع المشیہ، آپ تیز چلتے تھے، قدم چھوٹا ہوتا تھا، چال میں تیزی ہوتی تھی، صحابہ کو پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، اور جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کہتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ یہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے، تو مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ ایسے بلاتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا،
اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے ایسے. یہ پکی نشانی تھی کہ آپ پر کوئی غم سوار ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے ایسے. اور آپ بیان میں بس اتنا ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ میں تو عصا ہوتا تھا اتنا. یہ ہمارے خطیب نے جو آستینیں بھی چڑھا لیتے ہیں اور دبا دب بمباری کرتے ہیں، ٹھو ٹھو ٹھو. کافی پرانی بات میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے قریب ایک مولوی صاحب آ رہے تھے، تو ہم بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے. تو جب وہ آ کے بیٹھے ہوئے کہنے لگے تو اسی میز تا رکھیا نہیں. اب میں نے سوچا کہ میز دی کیڑی لوڑ ہے، بیان تا مائی کچ کرنا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. خیر وہ میز آ گیا. 5 منٹ بعد پتہ لگا یا 5 منٹ جو ٹھا. شکر ہے میز ٹوٹا نہیں، لیکن میرا نبی بس اتنا اشارہ کرتا تھا. خوبصورت انداز گفتگو ہوتا تھا، لوگوں کو عزت دیتے تھے اپنے کلام میں. کبھی کسی کا نام لے کر اپنی گفتگو میں اس کو بے عزت نہیں فرماتے تھے. اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے. یہ آپ کی حیرت کی نشانی تھی. جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلاتا تھا، اب تم مجھے بلاؤ، ہاں اب اس نے مجھے بلایا ہے، میں کیا کروں گا؟ جی سب آپ یہی کریں گے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ جی ایسے کرتے تھے، صرف گردن نہیں پھیرتے تھے. پھر ادھر سے بلایا کسی نے، پھر آپ ایسے کرتے تھے. جی کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ ایسے کرتے تھے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، سب محفوظ ہیں. پڑھو، سیکھو. آپ کو کھجوروں میں برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی، اور دودھ کی لسی آپ کو پسند تھی، اور بکری کے دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا. اتنی باتیں کسی نبی کی. سفید لباس پسند تھا آپ کو، اور رنگدار بھی پہنتے تھے لیکن سفید پسند تھا آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر 14ویں کا چاند تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے اپنے گھر کی زندگی ہمیں سمجھائی، باپ بن کے دکھایا، خامند بن کے دکھایا، بیٹا بن کے دکھایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز فرض سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں بلاتی، میں ماں کے پیچھے نماز توڑ دیتا. جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. پھر خامد بن کے دکھایا. 11 شادیاں شوق کی نہیں تھیں، وحی کی تھی، زندگی سکھانی تھی. اظہار محبت کر کے دکھایا. عرب میں بیوی سے یہ کہنا کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں یہ عیب تھا. یہاں بھی کوئی کہہ دینا تو کہ اچھا رن مرید ہو گئے ہیں، رن مرید ہو گئے ہیں. عرب میں اس سے زیادہ شدید ماحول تھا. کوئی کہے کہ مجھے بیوی سے محبت، معشوقہ سے محبت کے اشعار پڑے پڑے. مجھے اب بھی کتنے اشعار یاد ہیں لیلا کے اور باقیوں کے، اور اس کے نام لے کر شعر و شاعری کرتے تھے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کھلم کھلا لیلا کا نام لے رہا ہے شاعری میں، لیکن بیوی سے محبت مر جاتے تھے شرم سے. اس ماحول میں، مسجد کے ماحول میں
مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ پہلے بتاؤ۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ تو انج کمب گئے کہ ہیں ایک ہی ہو گیا۔ نہیں 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 یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ گھر کی زندگی سکھائی، باہر کی زندگی سکھائی، اولاد سے پیار کرنا سکھایا۔ آپ دنیا کے سب سے مصروف انسان تھے، لیکن حسن حسین کے ساتھ آ کے روزانہ کھیلتے تھے۔ آپ جو ڈاکٹر کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے وہ نہ بچوں کا رہتا ہے نہ بیوی کا رہتا ہے۔ میرے بچے یہاں اسکول پڑھتے تھے تو ان کے میں ملنے گیا پرنسپل سے، تو وہ کہنے لگے اسی فیصل آباد میں ایک میاں بیوی ڈاکٹر تھے، ان کے بچوں نے وہاں داخلہ لیا تھا، تو ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا گھر میں اور ہمیں بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ ہاں جی بیٹا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نوکرانیاں ناشتہ کراتی ہیں۔ ہم دوپہر کھانے میں آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسے ماں باپ کو ہم کیا کریں کہ جن کی ہمیں شکل ہی نظر نہیں آتی، تو ہم نے اسٹرائک کیا کہ ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا مصحف ہے ہر بڑے مصروف آدمی کے ساتھ اور ہر پریکٹس والے ڈاکٹر کے ساتھ کہ وہ اولاد کے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی سے مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر گھر میں چکر لگاتے تھے، وہ پھر کہتے تھے کیسا ہے اونٹ تمہارا، پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور گھر میں چکر لگاتے تھے۔ اتنا بڑا رسول اور بچوں کے لیے ٹائم نکالے، اور آپ چھوٹے سے ڈاکٹر اور کلینک کے پیچھے آپ اپنے اولاد کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، گھر کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، پیسہ 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 پیسہ۔ وہ میرا بھائی کہنے لگا کہ پیسہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے وہ کس کا کام کا ہے، ہمارے بچوں کے کام کا یا کسی اور کے کام کا ہے۔ تو اعتدال کی زندگی سیکھو، اعتدال کی زندگی گزارو، آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، حیا کا دامن مت چھوڑو۔ یہ ویسے فطرت اسلام نہیں ہے کہ جوان بچے بچیاں اکٹھے پڑھیں، اور اب تو مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تسی ایویں ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہو۔ تو احتیاط سے رہو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ہمارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرامی کلچر ہے، یہ کفر کا کلچر ہے۔ ہمارے ماں باپ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھائیں، وہی آپ کے لیے کامیابی ہے، اور آپ کے والدین آپ بچوں کے لیے جو رشتہ طے کریں وہی آپ کے لیے بابرکت ہے۔ اس طرح کہ جو آج عنوان چل گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہیں، چونکہ جو اس عمر کی پسند اور عشق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ شادی کے بعد بالکل ناکام ہو جاتا ہے اور طلاقوں تک نوبت آتی ہے، اور جو ماں باپ جو طے کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اور باقی کھٹبٹ تو
جنت میں ختم ہوگی، دنیا میں تو ختم ہو نہیں سکتی، وہ تو جنت میں ہی جا کے ختم ہوگی۔ تو لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ اپنی پسند کے پیچھے کتنے لڑکے لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حیا کا دامن نہ چھوڑو، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو حیا بہت پسند ہے، اور جن سے سیکھو، جن سے پڑھو، ان کی عزت اپنے دل سے کرو، ان کو نہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم نے ان سے سیکھا ہے، اس کو عزت دو، تو اللہ آپ کو اس بہت زیادہ کامیابوں سے نوازے گا۔ نماز کی پابندی کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں بہن کی گالی نہ دو، سیاسی جماعتوں کا حصہ نہ بنو، جانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ کہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو دینی طور پر۔ سیاسی جماعتیں تو نفرت اور ہمارے سیاستدان تو ویسے ہی کوڑے کا ڈھیر ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں سوائے گندگی کے۔ تو اپنی محنت کو اپنی تعلیم میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔